بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے نیوز۔ میں ہوں سہیل خان۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہیں خوش ہیں اور اپنا بہت خیال رکھ رہے ہیں۔ آج جمعے کا مبارک دن تھا اور آج سپریم کورٹ آف پاکستان، جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے، آج انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کے حق میں 2 بڑے فیصلے دیے اور ایک تاریخی فیصلے تھے اور تاریخی سماعتیں تھیں۔ ایک بینچ جسٹس سردار طارق مسعود جو کہ قائم مقام چیف جسٹس ہیں، ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے تو ایک سائفر کیس کی سماعت کی۔ سائفر کا کیس آپ کو معلوم ہے کہ عمران خان کو جب ان کو معزول کیا گیا تحریک عدم اعتماد کی صورت میں، ان کو گھر بھیج دیا گیا تھا، تو اس کے بعد ایک وزیر آباد کے جلسے میں انہوں نے جب خطاب کر رہے تھے تو ایک سائفر، ایک کاغذ لہرایا اور انہوں نے کہا کہ یہ کاغذ میں وہ سب کچھ چیزیں ہیں جو کس طرح میری حکومت کو ہٹایا گیا اور کس طرح ایک بیرونی سازش کی گئی۔ تو اس پر پھر بعد میں ان کے خلاف سائفر کا مقدمہ درج کیا گیا اور اس کے خلاف اب ان کے دونوں کے خلاف سام محمود قریشی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، جو اس وقت دونوں جیل میں پابند سلاسل ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک درخواست دائر کی تھی ضمانت کے لیے، اور آج اسی 3 رکنی بینچ نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو اس سائفر کیس میں ضمانت دے دی۔ دوسرا جو اہم کیس ہے وہ کل جو موجودہ ابھی جو نئے منتخب ہوئے ہیں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی خان، انہوں نے کل ایک آئینی درخواست دائر کی تھی آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت، اور اس درخواست میں انہوں نے استدعا کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی جماعت ہے، سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو، اس وقت باقاعدہ ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں اور ان کو الیکشن چونکہ ہونے جا رہے ہیں 8 فروری کو، لیکن ان کو وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا جس طرح اور سیاسی جماعتوں کو دیا جا رہا ہے۔ خاص طور پر اس درخواست میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ گزشتہ روز جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کے شیڈول باقاعدہ جاری کیے تو 20 دسمبر سے لے کر 22 دسمبر تک انہوں نے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے یہ 3 تاریخیں دی تھی، اور اس پر اسی ایما پر پھر جو سابق جو وزیر خارجہ ہیں شاہ محمود قریشی، وہ ان کے سیکرٹری جو تھے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے جا رہے تھے، لیکن راستے میں ان نے وہ کاغذات چھین لیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا لیکن اس پر انہوں نے کچھ نہیں کیا، اور اس لیے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کا دروازہ ہم نے کھٹکھٹایا ہے، تو اس کا نوٹس لیا جائے۔ اور اس میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ جو اس وقت جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہے اور خاص طور پر صوبائی حکومتیں ہیں، وفاقی حکومت ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یکساں سلوک نہیں کر رہی جس طرح اور پارٹیوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، کیونکہ انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ہر شہری کا، ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لے، اور ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرے، الیکشن لڑے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، لیکن یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس درخواست میں الزام بھی لگایا تھا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، تو لہٰذا کورٹ اس کا نوٹس لے۔ تو آج 3 رکنی بینچ نے سردار طارق مسعود کی سربراہی میں اس 3 رکنی بینچ نے آج باقاعدہ اس پر آرڈر جاری کیا، اور سماعت کے دوران جسٹس عطر من اللہ جو اس بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے یہ آبزرو کیا، انہوں نے یہ ریمارکس دیے کہ بظاہر یہ جو الزامات لگائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پارٹی نے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا، تو یہ الزامات بظاہر درست ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیوں ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اور انہوں نے پھر باقاعدہ گورنمنٹ سے پوچھا بھی کہ ایک طرف جو ہے آپ نے انتخابات کرنے جا رہے ہیں، یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان سے نے پوچھا کہ ایک طرف آپ الیکشن کرنے جا رہے ہیں، دوسری طرف سیاسی جماعت کے ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، یہ آپ کا کنڈکٹ ہے، کیا یہ آئین آپ کو اجازت دیتا ہے؟ تو اس پر آج باقاعدہ طور پر آرڈر جاری کیا اس 5 رکنی لارجر بینچ نے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے 3 بجے
وہ رابطہ کرے پاکستان تحریک انصاف، اور اس ضمن میں اٹارنی جنرل کو بھی خاص طور پر ہدایت کی کہ وہ باقاعدہ طور پر اس پروسیس کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، اس میں مدد فراہم کرے۔ اور انہوں نے یہ کہا، قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن جو 3 MPO کے تحت جو صوبوں میں لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے 3 MPO کے تحت، اس کے خلاف الیکشن کمیشن کیوں ایکشن نہیں لیتا، یہ آج سماعت کے دوران کہا گیا۔ اور اس پر جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جسٹس اطہر ملا نے کہا کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ دیا جاتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو، تو یہی اصل میں الیکشن کو صاف اور شفاف انتخابات کرانے کے لیے یہ ایک ضامن ہے کہ سب کو یکساں مواقع فراہم کیا جائیں کہ تمام پارٹیاں جو ہیں ان کے ورکرز اور پارٹیاں وہ انتخابات میں حصہ لے سکیں۔ اس سے پہلے جو سائفر والے کیس میں جو آج سماعت ہوئی، اور اس سماعت کے دوران باقاعدہ طور پر سوالات اٹھائے گئے ہیں کہ کیوں جو سابق وزیر اعظم عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے خلاف جو سائفر کیس چل رہا ہے، خاص طور پر عمران خان کا تو اڈیالہ جیل میں اس کا ٹرائل چل رہا ہے، خفیہ ٹرائل چل رہا ہے، اور اس پر آج سماعت کی، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس 3 رکنی بینچ نے شاہ محمود قریشی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کو ضمانت دے دی 1 لاکھ روپے مچل کے جمع کرانے کے عوض۔ اور اب باقاعدہ طور پر جو سماعت کے دوران خاص طور پر سید منصور علی شاہ صاحب نے یہ سوالات اٹھائے، پراسیکیوٹر جنرل سے پوچھا کہ آپ نے FIR میں تو ذکر ہی نہیں کیا کہ یہ جو سائفر جو معاملہ ہے اس سے کس طرح ایک غیر ممالک کو فائدہ پہنچا ہے، FIR میں تو آپ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ اور اس کر کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ نے تحقیقات کی ہیں، اور دوسری طرف اطہر من اللہ نے کہا کہ ایک طرف آپ ان کیمرہ سماعت کر رہے ہیں، یعنی سائفر کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کا خفیہ ٹرائل آپ کر رہے ہیں جیل کے اندر، اور دوسری جانب آپ عدالت میں ہمارے سامنے گواہوں کے بیانات جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں، تو اس پہ پھر خفیہ بات کیا ہوئی۔ تو آج بڑی تفصیل سے سماعت ہوئی، لیکن آپ کو خبر یہ دینی تھی کہ اس سائفر کیس میں اب سابق وزیر اعظم عمران خان کو ضمانت مل گئی ہے، شاہ محمود قریشی کو بھی ضمانت دی گئی ہے، اور دوسرے کیس میں جو لیول پلینگ فیلڈ والا جو معاملہ تھا اس کو بھی آج عدالت نے نمٹا دیا، اور باقاعدہ طور پر حکم دیا ہے صوبائی حکومتوں کو، فیڈرل گورنمنٹ کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو تحریک انصاف نے جو الزامات لگائے اس کا ازالہ کیا جائے، اور خاص طور پر اٹارنی جنرل کو کہا کہ جب 3 بجے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف رابطہ کرے گی تو آپ اس کی معاونت کریں، اور یہ کیس نمٹا دیا۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جب سے عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا گیا، اس کی حکومت کو ختم کیا گیا، تو اس پر سینکڑوں جو ہے ان کے خلاف مقدمے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو توشاخانہ کیس میں بھی ان کی انڈائکمنٹ ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ روز اس کی درخواست کو مسترد کر دیا، انہوں نے جو انڈائکمنٹ اور اس کی جو سزا کو جو معطلی کے لیے درخواست دی تھی وہ بھی ختم کر دیا اور ریجیکٹ کر دیا، اس کو مسترد کر دیا۔ یعنی اب عمران خان تو الیکشن نہیں لڑ سکتے، حالانکہ اس کے جو موجودہ جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، گزشتہ روز انہوں نے کہا تھا، اعلان کیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ 3 حلقوں سے الیکشن لڑیں گے، یعنی اسلام آباد، میاں والی اور لاہور سے۔ لیکن چونکہ اب کل اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، اور وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں چیلنج ہے، اس پر تو دوبارہ کسی دن اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا، کیونکہ آج سماعت کے دوران بتایا گیا کہ چونکہ اب ان کا جو کیس آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ختم کر دی، تو اب لہٰذا اس کی جو انڈائکمنٹ ہے اس کے حوالے سے دوسرے پر ایک درخواست دائر کرنی ہوگی، اور اس پر پھر اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی 2 اہم خبریں، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا، کیونکہ جو بظاہر جو لگ رہا ہے کہ اب زیادہ تر لوگ جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کس طرح صاف اور شفاف کرائے جاتے ہیں، کون سے پارٹی برسر اقتدار آتی ہے۔ ہر ایک پارٹی جو برسر اقتدار آتی ہے اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ حکومت کرے، لیکن اس کے لیے بنیادی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات صاف اور شفاف طریقے سے ہوں، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یکساں سہولتیں جو ہیں، یکساں جو طرز عمل ہے یا ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یکساں فراہم کرنا چاہیے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔